قبر ہی حضور نے کام آنا نے جنہاں واسطے تسی حرام حلال کٹے کر دیو. میں قسم خدا دی چک کے کہنا میں اوتھے گیا ڈیفینس قبرستان ویکھن, صرف مینوں ایک بندہ بھی کسے قبر تے پڑھدے ہویا نظر نہیں آیا نے. ایڈے وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں پتراں نو دے گئے. ہاں فاتحہ پتر فاتحہ بھی امیر بندے پتہ کیویں رب کول فاتحہ پڑھدے نے ہاتھ رکھ دے. وہ کہندے جے اتھے چک لیا تے پھر میرے پیسے کدھر گئے؟ انہاں تو رب کو منگنیا یا آندا یار میرے آقا کتنے تک ہاتھ اٹھاندے سن جی مبارک حضور دے تے بغل دی سفیدی ویت حضور ایتھے تک ہاتھ چکدے سن رب دے سامنے. تے اج جس کول 4 ٹکے ہون میں ویکھیا فاتحہ بھی لوگ ایتھے رکھ کے ہاتھ پڑھدے, بلکہ یہ تے شرماندے نے کہ اسی رب کول منگ رہے. تسی باز آ جاؤ اسی تانوں سیدھے راہ حضور دا در چھوڑ کے کچھ نہیں بچنا. امام ربانی مجدد الفسانی فرمایا مجھے کشف سری اور الہام صحیح سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ رب تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ رسول اللہ کی ذات ہے. بس اسی تو آڑے بالکل خیر خواہ, میں کسے دے خلاف نہیں ہاں, میرے بارے ایویں لوگ مشہور کر, لیکن جدوں گل حضور دی عزت دی آوے پھر مولی خادم اپنی پگڑی ویکھڑی. جدوں صدیق اکبر دے منہ تے اگلے جتیاں مار دیتیاں, کیوں جی آپ دا نک گم ہو گئے سی حضور نو بچاندیا آج اسی جناب اپنی جانا بچائیے بھائی, چونکہ حالات نہیں ٹھیک, میں مولی خادم دے خلاف مقدمہ بن جانا ہے تے جیل چلا جانا ہے, تے پھر کی بنے گا دسو یار. امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹے گئے, عبداللہ بن جاش نے کی بنیا جی میدان عہدے چ نک کان کٹ کے تے مونج دی رسی چ پرو کے لوگا ہار بڑھا دیتا سی. انس بن نضر دا کیما ہو گیا سی میدان عہدے چ. کیما حقیقتاً ہویا کہ آپ دے پورے ہیں تو آپ دی ہمشیرہ نے پہچانے ہے میرے برا دی لاش ہے. اساں کے کر رہے ہو دین نال, جے میرے آقا پوچھ لیا میرے نال تو لوگ آیا کیتا حضور نو ایتھے پتھر مار دیتا سی میدان عہدے چ. تے او دندان مبارک نو نقصان ہویا, میں راتی جا کے پھر جدوں میں اکیلا اپنا ساؤنڈ لگنا میں پھر حضور کو معافی منگنا. اے روایت بیان کرن تو بعد حضور میں اس واسطے نہیں سی بیان کیتی, میں تو صرف ایک روایت بیان کیتی حضور جے دے وچ کوئی بھی ارباں وچ بھی کوئی بے ادبی تے مینوں معاف فرما دینا. میں اس قوم دے سامنے بیان کرا جڑی قوم دین نال مذاق کرتی کہ حضور نو لوگ ایتھے پتھر مار دیتے, کیوں جی تے خون کتے تک بہ رہے سی. حاتب ابن ابی بلتہ چیخ مار دیتی آیت صحابہ پر. حضرت ابو قتادہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے, میرے بارے تک کہنے نا میں تو انہوں سہیل وڑائچ نو بھی دسے سی کٹ کے میں آکھا ہے میں ترجمہ کر دے وہاں تو چیخ کے باہر نکل جانا ہے. حضرت ابو قتادہ نے کیوں جی گفتگو کی تھی جدوں حضور دے تو خون بہ رہے سی تے ابو قتادہ کی کر دے پھر انہاں دے تو واسو جو باہر ہو گئی سی گل جدوں ایتھے حضور دا خون بہ رہا. تے وہ الفاظ میں آج تک ترجمہ کر کے قوم نو نہیں سنایا کہ ابو قتادہ اپنے آپ تو حضور نے فرمایا بہ جاؤ. تیسری باری بیٹھے سن ابو قتادہ کہندے میں میرے ہوش اٹھ گئے, میں حضور دی گفتگو بھی نہ سن سکیا. تیسری باری میں ہوش آیا تے حضور فرما رہے میں بہ گیا. تے میں عرض کی تھی ما غضبت الا للہ ولرسولہ, حضور ہے جتنے میرے جذبات ہیں یہ اللہ رسول واسطے, میرے کوئی ذاتی تے نہیں. تے حضور نے فرمایا صدقتا, فرمایا جنیا سچ فرمایا, سچ کیا تو جناب. اے جڑیاں گلاں اسی کردے ہیں تواڈے نال کوئی دشمنی نہیں, تسی بھی ساڈے ہو تے میں بھی تواڈا. اسی تانوں اس در ول لے جانا چاہتے ہیں جس دن قیامت والے دن ساری دنیا پتہ ہے نا ساری دنیا حضور فرماندے ساری دنیا اس دن جب روون دے قریب آئے گی نا تے حضور تانوں تے مینوں نہیں رون دیں گے, حضور خود رو پین گے اس دن. جس دن پیو بھی ویکھ کے بچ جائے گا, ماں بھی ویکھ کے بچ جائے گی, یار تو بڑی دور والیاں گلاں, ساری دنیا حضور فرماندے نے اس دن میں رو پواں گا رب دے سامنے. اعلیٰ حضرت فرماندے جب حضور سجدہ کرن گے نا جی تے حضور اپنی دستار بھی اتار دین گے رب دے سامنے. تو آڈی تے میری خاطر حضور اپنا سر بھی ننگا کر دین گے رب دے سامنے کہ یا اللہ انہاں نوں بخش دے. تے تسی اج حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آوے پھر بھی چپ, ناموس رسالت دا مسئلہ آوے پھر بھی چپ, مسیطہ تو سپیکر اتر جان پھر بھی چپ, مرزائی بہن برا بن جان پھر بھی چپ, میچاں واسطے رب دے گھر بند ہو جان تسی پھر بھی چپ. لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہ آوے اتنے وڈے عہدے تے پہنچ کے تانوں خاتم النبیین دا لفظ نہیں پڑھنا آندا. تسی مذاق کر دیو دین نال نہیں. تسی پاکستان دے اسرائیل چلے جاؤ, انڈیا چلے جاؤ, پاکستان تو جب بنا تھا نعرہ یہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دا نعرہ تے لاؤ نا وال کر کے. یہ بھی سیاسی نعرہ ہے. ایک قائد اعظم نے سیاسی نعرہ لایا سی تو پاکستان بنیا سی. آج لوگ کہندے ہیں نا جی لبیک دا سیاسی نعرہ ہے, میں کہا کلمہ بھی سیاسی نعرہ بنیا نہیں بنیا جی. قائد اعظم نعرہ لایا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نال لگے نا حضور پیر میرے علی شاہ تاں دعا کیتی نا جناب, کمال والی بات ہے. اے سیاسی نعرہ لگیا کلمہ, اے پاکستان تو بنے ہی سیاسی نعرے تے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا نعرہ نہیں لگیا جی ایدی تے بنیاد ہی اس تے ہوتے لبیک دا نعرہ کہندے جی سیاسی میں آکھا نہیں گل وچ ہو رہے پیڑاں اور تے پھکیاں اور پیڑاں اور بس تسی پیڑاں بھی ایکو رکھنیاں تے پھکیاں بھی ایکو رکھنیاں میری آخری بات تواڈے سامنے سارے دے سامنے میری ایک آرزو ہے اتنی حضور نال محبت ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا بس میری تواڈے نال ایک آرزو ہے جدو قبر وچ فرشتے پوچھن تو میرے آقا خود فرما دیں جانے دو یہ اپنے ہی ہے اور ساڑا کوئی مقصد نہیں نہ اسی تواڈے کو کچھ لینا ہے نہ اسی تانوں کچھ دینا ہے اتنا تے ہووے نا یار جتھے بہنا ہی سونا ہے دیکھو نا سارے بار مٹی دے ڈھیر ہیں سارے میں کراچی تو لے کے پشاور تک گیا مٹی دے ڈھیر انسان پتہ نہیں کدوں ہے مٹی پھر اٹھنی کدوں اسی باہر نکلنا ہے کدوں پھر قیامت قائم ہونی یار کم از کم اتنا تک کر کے جائیے نا حضور فرما دینا اپنا ہے پھر تو کسی نے کوئی پوچھنا ہے بھئی کون ہو تسی جدوں حضور نے فرما دیتا ہے میرا ہے تو پھر دے واسطے طریقہ اے وے کہ جدوں حضور دی گل آوے انہوں کہا بس بھائی میں گناہگار ضرور ہاں لیکن میں غدار نہیں بس گناہگار کے لیے معافی ہے غدار کے لیے کوئی معافی نہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد